أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ بنی اسرائیل سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کسی بھی طرح راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین برحق ہے، وہ حق پر ہیں، انہی کا دین صحیح ہے، انہی کا مذہب صحیح ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کی اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور آپ کی اپنے دلائل کے ذریعے سے رسالت ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود محض ضد، ہٹ دھرمی، عناد اور دشمنی ان کی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ آپ چاہے ان کے لیے کتنی ہی کوشش کر لیں وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے ان کو چھوڑیے، آپ کا کام اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا تھا. اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ میں بھیجا تھا، بشیر اور نذیر بنا کے اللہ نے بھیجا تھا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. جو لوگ آپ کے لائے ہوئے دین کی اتباع نہیں کریں گے آخرت میں کسی بھی طرح سے وہ چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں. اللہ سے بچ کے وہ کہیں نہیں جا سکتے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں. ہاں، انہی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ وہ ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. جیسے
انہی بنی اسرائیل میں سے بہت سو نے آپ پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر، آپ کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان لا کر کے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے نجات کا مستحق بنایا۔ باقی جو لوگ کفر کریں گے وہ لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو متوجہ کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت کی تم پر برستی رہیں، پروردگار عالم کے احسانات ہوتے رہے، اللہ نے تمہیں پوری دنیا میں فضیلت اور برتری عطا فرمائی، ساری قوموں میں اللہ نے تمہیں بڑا بنایا، اس لیے کہ تمہارے پاس میں آسمانی علم تھا، آسمانی کتابیں تھیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری اور اللہ رب العزت کے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اگر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود، تو پھر ایسی صورت میں آخرت میں نہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ تمہاری کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ تم سے کوئی فدیہ لے کر کے تمہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کے عذاب میں تم ضرور پکڑے جاؤ گے۔ ترغیبی ایک مضمون اور ترہیبی ایک مضمون اللہ نے بنی اسرائیل کے بیان کیا، تقریباً آدھا پارہ ان کی سازشیں، ان کی خلاف ورزیاں، اللہ رب العزت کی طرف سے کی ہوئی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری، یہ سب چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے ذریعے سے خود ان کو ایمان کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ دیکھو یہ سب تمہارے آباء و اجداد کے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے اگر انہوں نے غلط کیا تو اللہ کی سزا ان کو ملی۔ اس وقت میں تمہارے سامنے وہ چیزیں رکھی جا رہی، اگر تم بھی ویسے ہی کرو گے تو تم کو بھی سزا ملے گی، اور اگر ان چیزوں سے تم نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لو گے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ان کو سنانا مقصود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے، وہ یہود اور نصارہ، اللہ رب العزت نے جن پر اپنے انعامات، اپنے احسانات فرمائے تھے، ان لوگوں کی ناقدری کے نتیجے میں ان کو وہ سزا ملی۔ اس وقت میں تم موجود ہو، تم پر اللہ کے انعامات ہیں، تمہارے پاس میں اللہ کے احسانات ہیں، تمہارے پاس میں اللہ کا پیغام ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو ایسی صورت میں جیسے اس قوم کے ساتھ میں اللہ نے برتاؤ کیا تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، اور اس سے تم نصیحت حاصل کر کے اگر تم اپنے آپ کو صحیح کر لو گے تو پھر صحیح ہونے والوں کو اللہ کا جو انعام دنیا میں ملا اور آخرت میں ملے گا وہی تمہیں بھی دنیا میں اللہ دیں گے، آخرت میں بھی تم کو وہ انعام ملے گا۔ یہ ساری چیزیں گزشتہ کی آیات مبارکہ میں تھیں۔ یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، یہ سب یوں کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا اور پھر انہی کی نسل وہاں چلی، حضرت اسماعیل اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں چھوڑے گئے، پھر بستی آباد ہوئی، مکہ المکرمہ بسنے لگا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، وہاں لوگ آ کر کے رہنے لگے، انہی کی وہ نسل تھی۔ ان کی نسل کے بعد میں ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ عبادت گزار بھی تھے، توحید پسند بھی تھے، لیکن آہستہ آہستہ بہت سے مشرک بھی ہو گئے تھے۔ مشرک ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کی کچھ تعلیمات ان کے پاس ابھی بھی باقی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن چیزوں پر عمل کرتے تھے وہ کچھ کام ان کے اندر ابھی بھی رائج تھے، باوجود مشرک ہونے کے کچھ کام حضرت ابراہیم جیسے وہ کرتے تھے، اس لیے بولتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ باقی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ تو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل ان کو کہا گیا، حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہی کی نسل وہ چلی۔ تو یہود بھی بولتے تھے کہ حضرت ابراہیم جس دین پر تھے ہم اس دین پر ہیں، نصارہ بھی بولتے تھے کہ حضرت ابراہیم جس دین پر تھے ہم اسی دین پر ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا دعویٰ تھا۔
اس واسطے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اب اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھو کون حضرت ابراہیم کے دین پر ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دعویٰ تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی سیرت، حضرت ابراہیم کی صفات وہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس کو سامنے رکھ کے اب یہ بتاؤ کہ کون حضرت ابراہیم کے دین پر ہے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم اولو العزم بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، خاص طور سے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور جیسے ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کی یہ صفات ہیں، ان کا یہ دین تھا، اور جو ویسی چیزوں پر قائم ہے وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جن پر اپنا رحم و کرم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جن کو اپنی امامت، اپنی خلافت نصیب فرماتے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم کی صفات اپنانا چاہیے، اسی کی وجہ سے وہ منصب ملتا ہے، اور جو ان صفات سے دور ہے وہ اس منصب سے دور ہوتا ہے۔ وہ سبق بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کیا، اس آزمائش کو پورا کیا، اس امتحان کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا مقتدا بناتا ہوں، امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم اپنی نسل اور اپنی اولاد پر شفقت کے نتیجے میں اللہ سے یہ دعا کرنے لگے، ومن ذریتی، اے اللہ یہ جو امامت کا منصب مجھے دیا جا رہا ہے یہ میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب، میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیا جاتا۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ منصب نہیں دیا جا سکتا، اور ظالم وہ جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان قابلیت معلوم کرنے، صلاحیت معلوم کرنے، علم معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں، پھر کیوں امتحان لیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان حضرت ابراہیم کے درجات کو بڑھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ نے لیا۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا اس واسطے امتحان لیے اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا، اس لیے وہ خاص نقطہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جو ہے نا رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، پالنا، آہستہ آہستہ بتدریج کسی کو اونچے مقام تک لے جانا، کسی کو کمال تک پہنچانا، کسی کی ضرورت پوری کرنا بتدریج، اس کو رب کہتے ہیں۔ وہ صفت جو خاص طور سے یہاں بیان کی گئی، ان کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، وہ حضرت ابراہیم کو بتدریج اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمانا تھا، وہ مقام عطا فرمانے کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ اور یہ امتحان کوئی علمی امتحان نہیں تھا، یہ کیا ہے بولو، اس کا نام کیا ہے بولو، اس کا علم، اس کا نتیجہ کیا نکلتا، فلانے علم سے کیا ہوتا، فلانی چیز کی تعریف بیان کرو، اس کے الفاظ معانی بولو، یہ امتحان نہیں تھا حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا عملی امتحان تھا، اور اللہ کے پاس تو امتحان عملی ہی ہوتا ہے، اللہ کے پاس علمی امتحان نہیں رہتا مسئلہ۔ اللہ رب العزت کے پاس میں بندوں کا جو امتحان لیا جاتا ہے وہ عملی امتحان ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات ہوئے بکلمات، اللہ نے فرمایا چند کلمات کے ذریعے سے ہم نے ان کا امتحان لیا۔ یہ کلمات کیا ہے؟ یہاں کوئی خاص چیز بیان نہیں کی گئی کہ فلانی چیز کا امتحان لیا، فلانی چیز کا۔ کلمات کی احادیث مبارکہ میں جو تشریح کی گئی ہے، مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کلمات میں قرآن پاک میں موجود وہ صفات
جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے سورہ توبہ میں ہیں، ایک جگہ تفصیل کے ساتھ التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ صفات ہیں، 9-10 صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ مؤمنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تقریباً 8-10 یہ صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ تقریباً 8-10 صفات ہیں۔ یہ صفات میں حضرت ابراہیم پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، وہ امتحان اللہ نے ان سے لیا۔ کلمات میں یہ کلمات مراد ہے، بعض حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، کلمات میں حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے باطنی پاکی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ شرک کی گندگیوں سے، کفر کی گندگیوں سے پاک رہنے کے ساتھ ساتھ ظاہری پاکی میں امتحان لیا تھا۔ وہ امتحان اپنی داڑھی کو بڑھانا، اپنے مونچھوں کو کم کرنا، اپنے ناخنوں کو کاٹنا، ختنہ کرانا، اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا کرنا، پاکی صفائی کے جتنے کام ہیں، جسم کے زائد بالوں کی صفائی کرنا، ان سب چیزوں میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کرنا، چھوٹی چھوٹی ظاہری طور پر پاک کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں امتحان لیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے اس کو پورا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان تو تھے ہی، بڑے بڑے امتحان بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے لیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا۔ ابتدا ہی سے حضرت ابراہیم امتحانات میں رہے، جس جگہ وہ رہتے تھے، جس خاندان میں وہ تھے، جس گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہ سب کا سب بت پرستانہ ماحول والا تھا۔ ان کا گھرانہ، ان کا خاندان، ان کی بستی، ان کا محلہ، سب بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، بلکہ بت سازی میں لگے ہوئے تھے۔ بت بنانا بھی ان کا کام تھا اور بت پرستی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم شعور کی عمر کو پہنچے، اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ حضرت ابراہیم کو اب نبوت سے نوازنا چاہیے، امتحان لیا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ میری توحید کا پیغام اب اپنی قوم کو سناؤ، گھر سے شروع کرے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ باپ سے بولنے لگے، یہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کو معبود بنا لیے ہو، میں تو تم کو تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب پھر اس کے بعد میں ان کا جواب، یہاں سے شروع ہوئی ان کی توحید کی دعوت، گھر سے شروع کرے، بالکل اپنے باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی قوم سے، اپنے محلے والوں سے بات بڑھتی رہی، مختلف انداز میں سمجھاتے رہے۔ سب کا ایک دین، ایک نئے دین کی دعوت دینے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اکیلے اللہ کے اس مشن کو لے کے کھڑے ہو گئے، اور کسی کا کوئی خوف نہیں۔ گھر سے بتایا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں اگر کرنا بند نہیں کرو گے تو پتھر مار کے تم کو بھگا دیں گے، ختم کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ وہ سب چیزیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا معمولی بات نہیں ہے، بول لینا سن لینا بہت آسان ہے۔ عملی طور پہ جب آدمی کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں کا پورا ماحول مخالف، اپن رہ نہیں سک رہے، جا کے بولنا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی جگہ کا ماحول خود مسلمانوں کے رہنے کا ایسا بنا ہوا ہو کہ سارے مسلمان غیر شرعی وضاقتہ میں، غیر اسلامی طور طریقوں سے رہ رہے مسلمان ہی ہیں، ان میں ایک مسلمان جا کے اسلامی طور طریقے سے رہنا پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ اس مسلمانوں ہی میں ایک بندہ غیر اسلامی معاشرے کے ساتھ، اسلامی طرز، اسلامی معاشرے کے ساتھ میں رہنے میں خوف محسوس کر رہا، وہ یہاں کا یہ حال ہے۔ پورا ماحول بت پرستانہ، پورا ماحول مخالفانہ، اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے دعوت دی توحید کی۔ یہاں تو دعوت بھی دینا نہیں ہے، خالی جا کے ان کے ساتھ کام کر کے آ جانا ہے، تو کام کرنے پریشانی ہے، نہیں جا سکتے، ویسا خوف محسوس ہو رہا۔ وہاں پہ تو دعوت دینا ہے۔ کیسے حضرت ابراہیم نے اس عمل کو انجام دیا، بہت بڑا امتحان تھا وہ۔
اور اس امتحان کے بعد میں سمجھانے کے انداز آپ دیکھیے، مختلف طریقوں سے جو ان میں رائج تھی برائیاں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، عقلی نقلی سارے دلائل سے ان کو سمجھایا۔ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، بتایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ کسی کا کام نہیں بنا سکتے، یہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہی اپنی ہٹ دھرمی پہ تھے، تو ایک موقع سے جا کے ان کو سمجھانے کے لیے سارے بتوں کو توڑ کے بڑے کے ہاتھ میں گلے میں کلہاڑی لٹکا کے واپس آنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حال ہے، معلوم کیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ بلایا گیا، حضرت ابراہیم آئے، سب کھڑے ہوئے ہیں، بت ٹوٹے پڑے ہیں، بڑے کے گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، ساری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے محض اسی لیے کیا تھا کہ سب جمع ہو تو ایک تقریر کرو، ان کو سمجھاؤں ایک بات۔ سمجھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، معلوم کرو اس بڑے سے اگر یہ بات کر سکتا ہو تو پوچھو، اس کے گردن میں کلہاڑی ہے، اسی نے کیا ہوگا یہ سب، اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ بولنے لگے یہ کیسے بات کرتا ہے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، شرمندگی سے ان کے سر جھک گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بولنے لگے تم نہیں جانتے یہ لوگ بات نہیں کرتے۔ قوم بول رہی حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم پھر اس کے بعد میں سمجھانے لگے، قال فتعبدون من دون اللہ کو چھوڑ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسوں کی جو بول نہیں سکتے، جو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، جو کسی کا نقصان نہیں بھر سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسے کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ ایک تعصب، وہ ایک خاندانی رواج، وہ اوپر سے چلتی آئی ہوئی ان کی اپنی دینی مذہبی رواجی چیزیں، وہ سب آڑے آ گئیں۔ شیطان آ گیا آڑے، فوراً بولنے لگا دیکھو یہ تمہارے بتوں کے ساتھ میں بہت برا ہوا ہے، ان قریب اس کی وجہ سے عذاب آئے گا اس کے اوپر، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اس کے بعد پہنچا معاملہ بادشاہ کے دربار تک، بادشاہ کے دربار سے اعلان ہوا کہ پکڑ کے لایا جائے۔ مکالمہ ہوا وہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے، وہ بولنے لگا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کو تم رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ہاں، وہ رب وہ ہے جو موت دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے۔ وہ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہنے لگا کہ لاؤ ایک زندہ شخص کو جو آزاد چل پھر رہا ہے، بلا کے دربار میں اس کو ختم کر دیا، دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں۔ اور پھر ایک بندہ جس کے موت کا فیصلہ اس کے دربار سے ہوا تھا، بلا کے اس کو آزاد کر دیا، کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بولے اتنی موٹی عقل، اتنی موٹی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فوراً کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دے گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا وکا رہ گیا، کچھ بول نہیں سکا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان کو سمجھانے کے لیے ایک موقع سے ستارہ پرستی، بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی ان کے درمیان میں عام تھی، ستاروں کو پوجتے تھے۔ آج بھی بعض لوگوں میں ستاروں سے متعلق کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، عقیدے غلط ہیں ان کے، اور ان میں بھی کچھ منحوس ہیں، کچھ بابرکت ہیں، کچھ ایسے ویسے، ستارے اس وقت میں گردش میں، ستارے اس وقت میں اچھے، اس طرح کے عقیدے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح عقائد نہیں، غلط عقائد ہے، یہ ان کی قوم میں پائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم دیکھنے لگے ان کو اس سے روکنا چاہیے، اس کے لیے ایک مرتبہ ستارے کو دیکھا، ستارے تو کچھ دیر نظر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر نظر آتے، جیسے ہی غائب ہوا کہنے لگے ارے یہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا تو خدا ہو نہیں سکتا۔ پھر رات کو جس وقت میں چاند پورا ہوتا ہے دیکھ کے بولنے لگے ارے یہ زیادہ روشن ہے، یہ بڑا بھی دکھ رہا تھوڑا، اس واسطے یہ خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر جب صبح ہوئی غائب ہو گیا تو کہنے لگے غائب ہونے والا خدا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر ایک مرتبہ سورج کو دیکھ کے بولنے لگے اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو۔ مغرب ہوئی تو ڈوب گیا، کہنے لگے ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین، میں تو اس ذات کی طرف اپنے کو متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر میں یکسوئی کے ساتھ اسی کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، میں اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا، مشرکوں میں سے میں نہیں ہوں۔ یہ سمجھایا۔ یہ بہت بڑے بڑے امتحانات تھے۔ اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت خطرناک اور بڑی آگ دہکائی گئی، اس میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو ڈالنا مشکل ہو گیا۔ اتنی بڑی آگ دہکانے کے بعد حضرت ابراہیم کو ایک جھولے میں جھولا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت، یہ بھی بہت بڑا امتحان لیے، بہت بڑا، معمولی چیز نہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ اپن درہ کا نقصان ہو جاتا کہ بول کے سوچنے میں چیزاں چھوڑ دے رہے ہیں، خالی ہونا نہیں ہونا بات کی بات ہے۔ وہ میں ایسا بولا تو میرے ساتھ کیا ہوتا کہ، میں ایسا کرا تو میرے ساتھ کیا ہوتا کہ، یہی سوچ کے پیچھے اپن وہ آگ میں چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہت بڑا امتحان تھا جس کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ نے فرمایا ابراہیم نے ہمارے ہر امتحان کو پورا کیا، وفاداری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے خلیل بنایا، خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ امتحان اس میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آگ سے بردن و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آگ سے کہ قلنا یا نار کونی، حضرت ابراہیم کی آگ کو نہیں کہا تھا، خالی آگ سے کہا تھا۔ پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اس وقت میں، کسی بھی جگہ آگ میں حرارت باقی نہیں تھی، اور وہ بھی سلامتی والی ٹھنڈک تھی۔ ٹھنڈک ایسی نہیں جیسے برف اور اس سے زیادہ والی ٹھنڈک ہوتی ہے، سلامتی والی گلشن اللہ نے بنا دیا تھا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم وہ امتحان پورا کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل سے نوازا۔ حضرت اسماعیل بڑی عمر میں حضرت ابراہیم کو ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اولاد ایک زمانے تک نہیں ہوئی، اللہ نے امتحانات لیا تو پھر اس کے نتیجے بھی اللہ رب العزت نے بطور انعام کے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے نتیجے بھی دیے، بڑا منصب بڑا مقام بھی دیا۔ یہاں پر للناسی امامہ میں امام سے نبوت بھی مراد ہے، امام سے خلافت بھی مراد ہے، یہ بڑے بڑے مناصب بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد میں حضرت اسماعیل ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ قوم کے ساتھ میں حجت پوری ہو چکی ہے، اپنے اس علاقے کو چھوڑو، ملک شام چلے جاؤ۔ ملک شام گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کے چلو، ہم ایک جگہ تم کو بسانا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، ابراہیم کو لے کے چلے، بیوی اور بچہ ساتھ میں چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جگہ جگہ جہاں اچھا نظر آتا تھا، سبزی نظر آتی تھی، وہاں پوچھتے تھے کیا یہاں رکنا ہے، کیا یہاں رکنا ہے؟ جبرائیل کہتے تھے کہ نہیں، ابھی چلنا ہے، چلنا ہے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں، لک دک میدان میں، جہاں سبزہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، ایک جنگل کی طرح ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے یہاں اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ رک گئے حضرت ابراہیم، ٹھہر گئے اس جگہ جہاں بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیوی اور بچے کے ساتھ میں، کوئی نہیں ہے۔ قریب قریب کی بستی میں کہیں کہیں کوئی ہوگا، وہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، بالکل پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پھر جنگل ہے۔ ایسی جگہ پہ حضرت ابراہیم کو رکنے کا حکم ہوا، رک گئے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں سے آپ کو چلے جانا ہے، بیوی بچے کو یہیں چھوڑ دینا ہے۔ وہ بھی بڑا امتحان۔ ایک زمانے کے بعد اولاد ہوئی، بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑا بھی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں نہ آبادی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پورا کیا، چلے گئے، واپس جا رہے بغیر بولے بیوی کو۔ حضرت حاجرہ پوچھ رہے کہاں چلے؟ حضرت ابراہیم ہیں کہ چلے ہی چلے، بار بار پوچھنے لگی۔ پھر خیال آیا کہ ایسے نہیں، ایسے پوچھنا چاہیے۔ کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی تب تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ کو جو حکم ہے اس کو پورا کیجیے۔
چلے گئے تھوڑے سے کھجور اور تھوڑا سا پانی دے کر کے حضرت ہاجرہ وہاں پر حضرت اسماعیل کو لیے بیٹھی ہے. کھجور جب تک چلے چلا لیا, پانی جب تک چلا چلا لیا. جب پانی ختم ہوا تو اس وقت میں پانی کی تلاش میں نکلی, ڈھونڈ رہے پانی. حضرت اسماعیل ہے کہ رو رہے, پانی پینے کے لیے نہیں ہے. کبھی کوئی صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں, کوئی نظر آ جائے جو پانی مہیا کر دے, پانی ہمارے لیے میسر کر دے. کبھی دوڑ کے مروہ کی طرف چلی جاتی ہے, اس پہاڑ پہ چڑھ کے ادھر کے علاقے پہ نظر, وہاں سے دوڑتی ہوئی پھر حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے دوڑ کے چلی آتی ہیں. حضرت اسماعیل کو دیکھ کے تسلی کرتی ہیں, پھر دوڑ کے جا کے چڑھ کے دوسری طرف دیکھتی ہیں کوئی نظر آ جائے. یہ سلسلہ چلتا رہا. 6-7 چکروں کے بعد میں حضرت ہاجرہ واپس آئی حضرت اسماعیل کے پاس. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا, وہ آئے اور پھر حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے, اللہ کے حکم سے ایک چشمہ انہوں نے وہاں نکال دیا. آج تک وہ چشمہ موجود ہے, زمزم کا, جسے کنواں کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا. اس کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا, بلکہ حضرت ابراہیم کے خاندان نے پورا کیا. اللہ نے اسی کو بیان فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ والے لوگوں کی زندگیوں میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے. یہ امتحانات حضرت ابراہیم کے ہوئے, وہ امتحان بھی پورا کیا. بچے کو چھوڑ کے جانا ویسے ہی مشکل, پھر ان حالات میں ویسی جگہ پہ وہ حوصلہ اللہ نے ان کے خاندان کو بھی عطا فرمایا. یہ بھی ایک امتحان تھا. چلے گئے, وقتاً فوقتاً تشریف لاتے تھے. جب پانی نکلا, پانی نکلنے کے بعد میں پرندے آنے لگے, جانور قریب آنے لگے. پرندے اور جانوروں کو دیکھ کے لوگ بھی آنے لگے کہ چلو اس جگہ پانی وغیرہ ہے, رہنے کا انتظام یہاں موجود ہے, یہاں رہائش اختیار کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ بستی بسنے لگی وہاں پر. حضرت ابراہیم بڑے ہوئے, جب تھوڑا سا کام کاج کے قابل ہو گئے, تھوڑا سا شعور آ گیا, اس وقت پھر اللہ رب العزت نے امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں بار بار حضرت اسماعیل آ رہے, حضرت ابراہیم ان کو ذبح کر رہے ہیں. خواب میں دیکھ رہے, 1 دن 2 دن 3 دن. اس کے بعد کہنے لگے کہ اب یہ خواب تو پورا کرنا ہی پڑے گا. آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہ حضرت اسماعیل تھے, حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور نبوی صفات ان کے اندر تھیں. اللہ رب العزت کو نبی بنانا ہی تھا. بچپن ہی سے وہ تربیت, وہ پرورش ان کی ہو رہی تھی. وہ فوراً کہنے لگے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے, آپ کو اللہ نے جو حکم دیا اسے پورا کر دیجیے, انشاءاللہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. جو آپ کو حکم دیا اسے پورا کر دیجیے. حضرت ابراہیم تیار ہے, حضرت اسماعیل کو لیا اور گئے مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے واسطے. وہ درمیان کا واقعہ, شیطان آیا, حضرت ابراہیم کو پہلے بولنے لگا کہیں کوئی باپ اتنی مدتوں آرزوؤں کے بعد ہونے والی اولاد کو ذبح بھی کرتا ہے, وہ تو ایک خواب ہے, خواب بھی کہیں پورا کرنے کی چیز ہوتی ہے, خواب تو ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے مار کے اس کو بھگایا. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو ایسے ہی بہکانے لگا. ان دونوں نے بھی اس کو کنکر مار کے بھگا دیا اور کہنے لگا تو شیطان ہے, اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہے, ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے. ان دونوں نے بھی یہی کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے. اللہ رب العزت کی طرف سے تو امتحان مقصود تھا, اور خواب میں آپ نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا, ذبح کیے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اللہ رب العزت نے آسمان سے پھر دمبا بھیجا. فدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدلے میں حضرت اسماعیل کی اللہ نے دیا, وہ ذبح کر دیا گیا. اور قیامت تک یہ سنتیں جاری ہو گئی. وہ دوڑنے کی صفا اور مروہ کے درمیان, زمزم کے پینے کی, اور پھر قربانی کرنے کی, مینا میں ٹھہرنے کی, اور کنکریاں مارنے کی, یہ سب سنتیں اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیں. کیسا عظیم الشان امتحان تھا, اور کتنے جذبے اور خلوص کے ساتھ میں انہوں نے پورا کیا تھا. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو عمل بنا دیا, لوگوں کے لیے ضروری چیزیں قرار دے دی. یہ امتحانات حضرت ابراہیم کے تھے جن کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اور بھی امتحانات ہیں ان کے, ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. اب وہی امامت آج بھی چل رہی, وہ نئی کوشش کر رہے نا, سب مل کے ایک وہ بنائیں گے,
نئی ایک کمیٹی بنائیں گے, نیا ایک معاہدہ کریں گے. ابراہم معاہدے کے نام سے جو چل رہا, پوری دنیا کو جوڑنے کی فکر کر رہے, یہودیاں بھی, نصرانیاں بھی, عرب بھی, عجم بھی, سب کو اس میں مشرک بھی, سب حضرت ابراہیم بڑے تھے نا, اس پہ جمع ہو جائیں گے بلکہ کوشش کر رہے ہیں. ویسی چیزوں کو واضح کرنے اللہ نے یہ بیان فرمایا. ہر کوئی حضرت ابراہیم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہو نہیں سکتا. وہی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم کی یہ صفات موجود ہیں, یہ قربانیاں جنہوں نے دی ہیں, اللہ کے امتحانات جو ایسے پورا کرتے ہیں, اللہ کے احکامات جو ایسے پورا کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پر جو ایسے عمل کر کے دکھاتے ہیں, وہی حضرت ابراہیم کے پیروکار, وہی حضرت ابراہیم کے دین پر ہے. باقی سب بکواس کرنے والے یہ ان کی زبانی باتیں ہیں, یہ حضرت ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے. وہ بتانا قال ومن ذری, اچھا ایسا منصب ملا تو انبیاء کی اپنی قوموں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ میں شفقت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی رغبت نہیں ہوتی. انی جاعلک للناس اماما جب کہا اللہ نے, حضرت ابراہیم نے فوراً کہا ومن ذریتی, اے اللہ یہ مقام, یہ منصب, یہ عہدہ, یہ نبوت میری نسلوں میں بھی جاری فرما دیجیے. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, ظالم کو تو نہیں مل سکتی, ہاں جو تمہارا پیروکار ہوگا اس کو وہ منصب دیا جائے گا. اللہ نے پھر بہت سارے تقریباً حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبران ہیں سب انہی کی نسل میں ہیں, لیکن جنہوں نے مانا نہیں اللہ نے ان کو ختم بھی کر دیا. جو ظلم کرنے لگے, جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, حضرت ابراہیم کی اتباع سے جو ہٹے, اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. یہود ہو, نصارہ ہو, یا اس سے اور دوسری قوم عاد ہو, قوم سمود ہو, ان سب کا کیا انجام ہوا؟ یہ سب لوگوں کا انجام اللہ رب العزت نے امامت, اللہ رب العزت نے دنیا کا اقتدار اور دنیا کی پیشوائی انہی لوگوں کو دینے کا وعدہ فرمایا جو عملی طور پر اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو. اب پوری دنیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج جو پیچھے ہیں, امامت, پیشوائی, مقتدائی ان کے پاس میں نہیں ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا ہے. کسی امتحان میں سوچ کے دیکھیے آپ, کون سا عملی کام, چاہے قرآن پاک کی وہ 10 صفات دیکھیں آپ, یا دنیا میں لیے جانے والے عملی طور پر ہونے والے امتحانات دیکھیے, صبر کرنے تیار نہیں ہیں, قوت برداشت ہمارے اندر نہیں ہے, معاف کرنے کا جذبہ ہمارے پاس میں نہیں ہے, اللہ کے سامنے جھکنے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے, اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کرنے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے, پروردگار عالم کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا ہمارے اندر اس کی صلاحیت, سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. یہ سب چیزیں کر کے ہم چاہتے اللہ رب العزت مقتدائی, پیشوائی ہمیں عطا فرما دے, یہ نہیں ملنے والی چیز ہے. یہ خواب اور خیال ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اسی وقت میں آدمی لائق بنتا ہے مقتدائی اور پیشوائی کا جب یہ صفات بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. لیڈرشپ اسی وقت میں ملتی ہے جب یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ امتحانات لیے تھے, انہوں نے اس کو پورا کیا. اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کو بڑے انعامات سے نوازا, آخرت میں بھی اللہ رب العزت بہترین انعامات سے ان کو نوازیں گے. خلت کا مقام ان کو عطا فرمایا, انبیاء کا باپ اللہ نے ان کو بنایا, پیشوائی مقتدائی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دی جانے والی جیت اور نتیجہ تھا جو ان کو ملا. قال لا ينال عهد الظالمین, یہ ظالم لوگوں کو نہیں مل سکتا. یہاں ظالم سے وہی مراد ہے جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی یا عملی طور پر اللہ جو چاہتے ہیں کہ آدمی ایمان والا بنے, مسلمان بنے, توبہ کرنے والا بنے, اللہ کا عبادت گزار بنے, رکوع کرنے والا بنے, سجدہ کرنے والا بنے, ذکر کرنے والا بنے اور تلاوت کرنے والا بنے, روزے رکھنے والا بنے, معاف کرنے والا بنے. یہ سب صفات ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, امر بالمعروف کرنے والا, نہیں عن المنکر کرنے والا بنے. یہ سب صفات بندے کے اندر آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت
منصب عطا فرماتے ہیں، مقتدائی پیشوائی اس کو عطا فرماتے ہیں، دنیا میں امام، دنیا میں حکومتیں اور دنیا کے اندر سربلندی ویسوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ چیز ان لوگوں کے لیے جو یہ بولتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ، ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ، اللہ نے ایک نمونہ سامنے رکھ دیا، یہ رکھو دیکھو جو یہ کام کر رہا وہ حضرت ابراہیم کے دین پہ۔ اب نہ یہود تھے اس پر، نہ نصارہ تھے اس پر، نہ مشرکین تھے، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات پر تھے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ یہی صفات آدمی کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مقام دینے والے اور آخرت میں نجات دینے والے، اور جو یہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کرتا وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا، اور ظالم کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی ناکام اور خائب و خاسر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين